دو تین علماء کے میں واقعات سناتا ہوں جس سے ان کی للہیت جو ہے وہ واضح ہوتی ہے کہ انہیں اپنی تعظیم کروانے کا، مشہور ہونے کا، معزز بننے کا، بڑا بننے کا کوئی شوق نہیں تھا، بڑا ہونے کے باوجود۔ تو ایک واقعہ ہے جو ہمارے استاد مولانا اصلح الحسینی صاحب نے سنایا تھا، بلکہ سنایا کہ دو تین مرتبہ سنایا تھا۔ تو مولانا اصلح الحسینی صاحب رحمہ اللہ، یہ مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی تھے، ان کے گھر میں بھی رہے اور مرید بھی تھے۔ تو وہ ان کا اس حوالے سے حضرت بن نوری، مولانا محمد یوسف صاحب بن نوری رحمۃ اللہ علیہ سے بہت قریبی تعلق تھا محبت کا، کیونکہ مولانا بن نوری صاحب حضرت مدنی کو اپنے پیر جیسا سمجھتے، مطلب بہت زیادہ مانتے تھے۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے محلے، یہ جہانگیر روڈ پہ رہتے تھے، جو بن نوری ٹاؤن، جامع بن نوری سے وہ جو ان کا مدرسہ ہے اس سے تقریباً پیدل کے فاصلے پر۔ تو کہنے ہماری مسجد کے جو امام صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ ہم ذرا سا سیرت پر بیان رکھوانا چاہتے ہیں مولانا کا، مولانا بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اگر آپ سفارش کر دیں تو مولانا یہاں آ جائیں، تو ایک تو یہ کہ سیرت کا بیان ہو جائے گا، اور دوسرے مولانا کے آنے کی برکت سے ہماری مسجد کا بھی فائدہ ہو جائے گا، مطلب چھت وت بن جائے گی یہ وہ۔ کیونکہ مولانا تو بہت ہی مشہور تھے نا، بہت بڑے، بہت ذی وجاہت، ہر سال شاہی مہمان کی حیثیت سے حج کرتے تھے۔ شاہ فیصل ان کے سامنے شاگردوں کی طرح بیٹھتا تھا، اور ان کے باہر سے جو خط آتے تھے سعودی عرب سے اس میں الاستاذ لکھا ہوتا تھا۔ ان کی عربی عربوں سے اچھی تھی، اور حافظہ ایسا کمال کا تھا کہ عرب رشک کرتے تھے حدیث میں، مطلب ہر طرح سے، اور بہت باروب، پرجلال، بہت نفیس، انتہائی نفاست، کہ 50 سال پرانا کپڑا بھی لگتا تھا کہ یہ 6 مہینے پرانا ہے۔ بہت اچھا انتظام، لطافت، ذوق، بہت اچھا۔ تو اب وہ مولانا نے ان سے سفارش کی، تو کہنے ہاں اب دیکھو مسجد کی وجہ سے چلا جا رہا ہوں کہ ان کا کام بن جائے، تو لیکن یہ کہ کہہ دینا کہ آدھے گھنٹے سے زیادہ بیان نہ کروائیں۔ تو انہوں نے کہہ دیا، وہ بہرحال طے ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا میں خود پہنچ جاؤں گا۔ تو پہنچے، عشاء وہاں پڑھی، شاید پڑھائی بھی۔ تو اب جو عشاء ہو گئی، نماز پوری ہو گئی، اب وہاں پر سب لوگ چلے گئے۔ ایک تو کچھ لوگ ہی آئے نماز پڑھنے، مطلب 20-30، اور وہ بھی عشاء کے فوراً بعد نکل گئے۔ اب محتمم ہیں مولانا اصلح ہیں اور مولانا بن نوری ہیں، مطلب بمشکل 5 آدمی۔ تو اب یہ لوگ بہت گھبرا رہے ہیں، کیونکہ مولانا کا مزاج بہت وہ تھا جلالی، وہ انہوں نے بھٹو سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا تھا کہ تم شراب پیتے ہو۔ وہ جب تحریک چلی تھی تو پھر ملایا بھی کسی سے، تو وہ کپڑا ڈال کے۔ تو ایوب خان کے مارشاء اللہ کے دوران میں ایوب خان کو تو کہہ کے خطبہ دیتے تھے کہ وہ غدار ہو، جب مارشاء اللہ صحیح معنوں میں مارشاء اللہ تھا۔ تو یہ ڈرتے ورتے نہیں، تو ڈرنا کیا انہیں، یہ بہت بڑے آدمی تھے۔ تو اب انہوں نے دیکھا کہ اب آپ خود سوچ لیجئے کہ ایک ایسے بزرگ اور اتنے نامی گرامی پرجلال عالم، ان کے ساتھ ہماری وجہ سے یہ ہوا، تو اب کیا حال ہوگا۔ اور مولانا کہتے ہیں خود میں شرم سے گڑا جا رہا تھا کہ میرے کہنے پہ تشریف لائے۔
تو انہوں نے ظاہر بھانپ لیا ہوگا. انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب، وہ ہمارے مولانا اسلحے کو مولوی صاحب کہتے تھے، کہ مولوی صاحب آپ یوسف کو نہیں جانتے، تو اب ان کو کیا سوجے. تو ان کا بس آپ بیٹھیے آپ لوگ سب سامنے اور مائک آن کیجیے، یا مائک اگر آپ کے ذہن میں تھا مائک پہ بولنا ہے تو وہ آن کیجیے. اور یہ وہ جو ہے اس پہ بیٹھ گئے خطبے والی اس پہ، اور بیٹھ کے انہوں نے 1 گھنٹہ سیرت پہ تقریر کی، جو مولانا کہتے ہیں کہ علمی لحاظ سے بھی اور تاثیری اعتبار سے بھی بے مثل تقریر تھی. کاش ریکارڈ ہو جاتی. یہ مولانا اسلحے کہتے ہیں کہ ایسی تقریر ہم نے پاکستان میں کبھی نہیں سنی. اور جبکہ ان کی اردو وہ تھی، مطلب رواں نہیں تھی، پٹھانوں کی طرح بولتے تھے، تو اور کوئی مقرر اور خطیب نہیں تھے، تو اور بار بار کہتے تھے آیا خیال میں، آیا خیال میں. یہ جیسے ان کا تکیہ کلام سا تھا، اور اٹک اٹک کے بولتے تھے. مطلب کوئی خطابت نہیں تھی، کوئی وہ بڑی طلاقت لسانی نہیں تھی. وہ ایسا جذبہ تھا کہ ان لوگوں کو جیسے جذب یا محویت طاری ہو گئی، اور غالباً جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری میں سب تھے سننے والے. تو کہنے 1 گھنٹہ بولا، اور اس کے بعد جاتے وقت اپنے پاس سے ایک اچھی خاصی رقم مسجد کے فنڈ میں دی، اور کہا کہ بھئی وہ میں تمہاری طرف سے اپیل کروں گا اپنے یہاں جمعے میں. اور اپنے یہاں جمعے میں جا کے انہوں نے اپیل کی کہ فلانی مسجد ہے اس کی تعمیر مکمل کروا دو، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے ہو گئی. یہ بہت ناممکن چیزیں ہیں، کیونکہ اب ہم لوگوں کو وہ سب بڑائیاں اور شہرتیں نصیب نہیں ہیں نا، تو ہمیں یہ جیسے محسوس نہیں ہوتا کہ اس میں عجیب بات کیا ہے. لیکن ذرا سا ادھر دیکھیں، ان کی مطلب یہی مولانا اسلحے، ان کے استاد بھائی، پیر بھائی، سب کچھ، وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی کے بہترین 1 گھنٹوں میں سے تھا. مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ اور چیزیں بھی ہیں. مثال طور پہ وہ اپنے استاد، وہ حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بہت چہیتے شاگرد تھے. تو وہ اپنے استاد پر ایسا عاشق، ان پر ہر وقت جیسے نثار ہوتے رہنے والا شاگرد میں نے نہیں دیکھا. تو وہ تو ان کے پاس بیٹھتے ہی جو پہلی چیز پیدا ہوتی تھی وہ انور شاہ صاحب کی محبت، وہ ایسے داخل کر دیتے تھے کہ وہ. اور دوسرے یہ کہ ان کی غیرت، ان کی حمیت، ان کی بے نیازی، دنیا سے مکمل بے رغبتی. 2 کمروں میں رہے ساری عمر. وہ جو کوارٹر سا تھا وہ مدرسے کا، 2 کمرے کیا شے ہوتے ہیں ایک ایسے آدمی کے لیے کہ شاہ فیصل جس کا حدیث میں شاگرد ہو، اس کے لیے مطلب بڑا گھر بنا لینا. یا ان کے جو معتقدین وہاں سیٹھ وغیرہ بڑے بڑے تھے، تو وہ لوگ نہیں کہتے ہوں گے کہ بھئی آپ اپنا کچھ کیجئے. 2 کمروں کے اپارٹمنٹ میں. اس کے بعد مدرسے کا انتظام اپنے بیٹے وغیرہ کو نہیں دیا، مولانا مفتی ولی حسن صاحب کو محتمم بنایا. یعنی اب مدرسہ آپ کے سپرد، آج کل کی طرح نہیں کہ باپ اگر محتمم ہے تو اب اس کی پوری نسل میں محتمم اسی کی نسل سے ہوں گے. مولانا مفتی ولی حسن صاحب وہ ایک اور شخصیت ہیں، ان کا ذکر انشاءاللہ شاید پہلے کیا تھا. ہاں تو وہ انہیں محتمم بنایا. انہوں نے آگے جو ہے وہ بھی اپنے غیر کو مطلب کہ نسبی تعلق نہیں. تو یہ رویہ بن نوری ٹاؤن میں حضرت یوسف بن نوری صاحب کی برکت سے چلا آ رہا ہے. اور ایک اور امتیاز ان کی برکت سے ہوا ہے کہ اتنے بڑے مدرسے کے جو ایشیا میں بہت وقار کا حامل ہے، اس میں جو بھی محتمم آیا ہے
وہ اپنے زمانے کے نیک ترین لوگوں میں سے ایک ہوا ہے۔ یہ بنوری ٹاؤن کا ایک خاص امتیاز ہے۔ مفتی ولی حسن صاحب آئے، ڈاکٹر حبیب اللہ مختار صاحب آئے، جو ابھی جن کا انتقال ہوا ہے ڈاکٹر صاحب عبدالرزاق صاحب اسکندر، مطلب یہ جو بھی آئے یہ ولی اللہ بھی تھے، اور ایسے ولی اللہ تھے کہ جوش میں اگر کوئی قسم کھا لے تو وہ غلط نہیں ہوگی، اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ جھوٹی قسم کا کفارہ دو۔ ایسے لوگ پیدا کیے ہیں، یہ سب حضرت بن نوری کی برکت ہے کہ بالکل بے لوثی کا تعلق رکھا نا۔ تو مولانا اصلِ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان کے قریب کا زمانہ تھا، تو جب وہ لوگ زکوٰۃ وغیرہ مدرسوں میں جمع کرواتے ہیں، زکوٰۃ کا بھی بتاتا ہوں کہ ان میں غیرت کا جو عنصر تھا، تو ایک بڑے سیٹھ کا انہیں فون آیا کہ بھئی میرے پاس اتنے پیسے بنے ہیں، اب وہ لاکھوں میں، تو وہ میں بھجوا رہا ہوں۔ تو انہوں نے ایک جملہ کہا اور فون بند کر دیا۔ اب آپ سوچیں دوسری طرف وہ ہے جو کہہ رہا ہے میں پیسے بھیج رہا ہوں، ان کا نہیں ہمارا کھاتہ بند ہو گیا، خوش رہیں، کہیں اور دے دیں۔ یہ کسی مدرسے والے کے منہ سے نکلتا ہوا سنوا دیجئے۔ پھر دوسری بات جو اس سے بھی کہیں بڑی ہے کہ ایک تملیک کا حیلہ کیا جاتا ہے کئی مدرسوں میں کہ زکوٰۃ کو ملکیت بنا کے پھر اس سے تنخواہیں دی جاتی ہیں اساتذہ کو۔ حضرت بن نوری نے اپنے مدرسے میں یہ بالکل منع کیا ہوا تھا، یعنی زکوٰۃ کو کسی بھی حیلے سے اساتذہ کی تنخواہ میں نہیں شامل کیا گیا۔ اب آپ سوچیں کہ اس کے لیے انہیں کتنی محنت کرنی پڑتی ہوگی، کتنے وسائل بنانے پڑتے ہوں گے، ورنہ تو اکثر مدارس میں زکوٰۃ سے تنخواہوں کا نظام چلتا ہے۔ تو اس کے لیے وہ بہت بڑے محتمم تھے، انہوں نے دکانیں بہت ساری بنا دیں چاروں طرف۔ تو آج جا کے دیکھو تو فخر ہوتا ہے کہ آج وہ دکانیں ایسی ہیں کہ وہ اس جیسے 2 اداروں کا بھی بوجھ اٹھا سکتی ہیں۔ یہ ان کی بصیرت تھی۔ تو بس اللہ ان سب کو جو ہے وہ ہمارا محبوب رکھے، اور ان کی محبت کو جو ہے وہ ہمارے توشہ آخرت بنائے۔ اسی طرح ان سے بھی بڑے جو تھے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ظاہر بہت ہی بڑے عالم۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج میں مسکینی، دیہاتیوں کی طرح رہنا، عالم کہلانے سے بچنا، اور بالکل دیہاتی وضع اختیار کیے رکھنا جو علماء کی نہیں ہوتی تھی، یعنی موٹا جو وہ ہے موٹا سا خصہ پہننا اور نیلے رنگ کی تہمد اور سفید رنگ کا کرتا، یہ دیہاتیوں کا لباس تھا۔ تو مولانا نانوتوی کہلاتے ہی تھے نیلی دھوتی والے۔ تو اب ظاہر سب جانتے ہیں بہت ہی بڑے عالم۔ تو یہ ایک مرتبہ اپنے کسی دوست یا شاگرد کی دعوت پہ اس کے گاؤں گئے، تو وہاں ٹہلنے نکلے عصر کے بعد، تو واپسی میں وہ گاؤں کی بالکل اگلی منڈیر پر جیسے سرحد پر مسجد تھی چھوٹی سی، تو وہاں اذان ہو رہی تھی، تو انہوں کا نماز پڑھ کے چلتے ہیں۔ تو ان کو دیکھیں، اب ان کی داڑھی وغیرہ تو پوری تھی نا، تو انہوں نے کہا بھئی یہ ان کی داڑھی پوری ہے، یہ نماز پڑھا دیں۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب نماز پڑھا دو۔ یہ کھڑے ہو گئے، پڑھا دی نماز۔ اب اتفاق یہ ہوا کہ نماز میں انہوں نے سورہ ناس پہلے پڑھ دی، سورہ فلق بعد میں پڑھ دی۔ اب جناب جیسے ہی انہوں نے سلام پھیرا تو دیہاتی جو تھے وہ ان پہ چڑھ دوڑے، کہا بھائی تمہیں نماز نہیں آتی تھی تو اسی وقت بتا دیتے، اب ہماری نماز بھی خراب کر دی، اور یہ
آگے پیچھے کر دیا اور فلاں اور ڈھیما، بہت غصے میں۔ اب یہ بیچارے مسکینوں کی طرح انہیں کہہ رہے تھے کہ بھائی میں نے مولویوں سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں ہو جاتی ہے ایسے بھی۔ کہنے اب دیکھو اپنی غلطی کر کے مولویوں کو بھی بدنام کر رہا ہے، اور آوازیں بلند ہو گئیں۔ اب یہ بیچارے اپنا لگے ہوئے ہیں کہ یا کسی طرح ان کو کر دوں، کہ بس کہ مولویوں نے تو کہا ہے بھی اب تمہاری مرضی۔ تو وہ جو ان کے میزبان تھے وہ انہیں ڈھونڈتے ہوئے آئے، کیونکہ انہوں نے وہاں پہ اپنی ڈیرے پر نماز کا بندوبست کیا تھا۔ تو وہ جب آئے تو دیکھا کہ وہ دیہاتی انہیں گھیرے ہوئے عجیب عجیب باتیں سنا رہے ہیں کہ یہ دھوکے باز ہے اور فلاں اور ڈھیما۔ تو جب انہوں نے آ کے ڈانٹا، وہ ظاہر ہے وہاں کے زمیندار وغیرہ تھے، انہوں نے کہا پاگل تمہیں یہ معلوم ہے یہ کون ہے؟ تو ایک دم انہوں نے ان کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہا چلو چلو چلو۔ پھر آگے جا کے کہا کہ تعارف نہیں کرواتے، ہمارا مزہ کیوں خراب کرتے ہو؟ ایک اور واقعہ ہے جو مولانا قاسم نانوتوی کے بھی بڑے کا ہے، یعنی قاسم نانوتوی ان کے سامنے مریدوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ مولانا مظفر حسین کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کاندھلہ ایک قصبہ ہے جس نے غالباً مکے سے زیادہ تعداد میں علماء و صوفیہ پیدا کیے، پورے ہندوستان کا قلب ہے۔ تو خیر وہ مظفر حسین صاحب ایک مرتبہ اسٹیشن سے اپنے گاؤں جانے کے لیے، وہ اسٹیشن ان کے گاؤں سے 3 میل دور تھا، تو یہ کہیں سفر سے اپنے گاؤں کے اسٹیشن پہ اترے تو وہاں ایک صاحب اور اترے، تو اب یہ خیال ہے کہ 3 میل پیدل جانا ہے کھیتوں میں۔ تو ان کے ساتھ ایک بکسا سا تھا، ان کے پاس سامان نہیں تھا، یا کوئی بیگ ویگ ہوگا تھیلا۔ تو انہوں نے پوچھا ان سے کہ بھائی یہ نئے آدمی معلوم ہوئے نا، وہ تو سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، تو ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کیا نئے ہیں یہاں؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں ذرا فلاں گاؤں جا رہا ہوں۔ تو وہ گاؤں انہی کا تھا، تو انہوں نے کہا چلیے پھر آئیے میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ انہوں نے ان کا بکسا اپنے کندھے پہ رکھ لیا، یا سر پہ یا کندھے پہ، زبردستی۔ تو وہ چلنے لگے، تو اب ظاہر ہے 3 میل کا راستہ طے کرنا ہے، کچھ بات چیت بھی کرتے جا رہے تھے، تو وہ زیادہ سوالات پوچھ رہے تھے کہ بھئی کیسے ہیں؟ تو کوئی آخر میں جا کے انہوں نے پوچھا کہ آپ کا اس گاؤں میں کون ہے؟ میں تو اسی گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ ان کا بھائی اگر اس طرح دیکھو تو کوئی نہیں ہے، اور دوسری طرح دیکھو تو میرے تو سب کچھ جو ہیں وہ اس گاؤں میں ہیں۔ ہوں کہا ارے وہ کون؟ تو کہنے آج ان کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، اور یہ ہوا، اور بڑے بڑے واقعات سنائے کہ جن کی وجہ سے مجھے، یعنی انہیں بشارتیں ہوئی تھیں کہ حضرت کی خدمت میں جاؤ۔ تو کہنے حضرت مولانا مظفر حسین صاحب سے ملنا ہے اور ان سے بیعت ہونا ہے، اور جو بھی وہ، اور پورا ایک ماحول بنایا۔ تو کہنے آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ان کے گاؤں کے ہیں، آپ تو فیض حاصل کرتے ہوں گے۔ ان کا کہاں کا فیض؟ ایسے ہی ہے، وہ کون سا ایسا خاص آدمی حضرت و مولانا، بس نماز پڑھ لیتا ہے اور کیا ہے۔ وہ جناب اس نے ایک دم ان کو دھکا دیا اور اپنا بکسا اتروایا، اور کہا کہ لا حول ولا قوت، میں تو اب دوبارہ اسٹیشن جا کے واپس آؤں گا بکسا اٹھا کے اپنا، مجھے کیا معلوم کہ ایک شیطان کے ساتھ جا رہا ہوں، اور حضرت کی توہین ایسی، اور وہ چلانے لگا۔ ظاہر ہے وہ معتقد تھا اور غائبانہ تھا معتقد۔ تو وہاں کھیتوں میں کام کرنے والے، جہاں یہ بحث مباحثہ ہو رہا تھا پگڈنڈی پہ چلتے ہوئے ہو رہا تھا نا، تو کھیتوں میں جو کام کرنے والے تھے وہ جمع ہو گئے، انہوں نے کہا یہ کون مولانا کوئی ایسی باتیں سنا رہا ہے؟ تو جب دیکھا تو مولانا یوں کھڑے ہوئے ہیں اور وہ سنائے جا رہا ہے۔
تو انہوں نے اس کو بہت زور سے ڈانٹا، ظاہر ہے کہ وہ بدتمیز، معلوم ہے یہ کون ہے، یہی مولانا مظفر حسین ہے۔ اب آپ سوچ لیے اس آدمی کو زندگی بھر کے لیے ولایت کا ذائقہ معلوم ہو گیا ہوگا۔ مولانا مظفر حسین صاحب کا تقویٰ بہت مشہور تھا، کھانے پینے میں احتیاط، مطلب وہ اگر سامان رکھواتے، ایک مرتبہ انہوں نے ریڑے پہ سامان رکھوایا لے جانے کے لیے، سفر کر رہے تھے، تو کسی نے انہیں لفافہ دے دیا کہ یہ خط بھی دلی میں دے دیجیے گا۔ تو انہوں نے اس کو بھی پوچھا اس سے کہ دیکھو اب سامان کی جو لسٹ دی تھی اس سے یہ زائد ہے تو اجازت ہے۔ مطلب اس طرح کے محتاط آدمی تھے۔ اور حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت دوست تھے، اور حضرت گنگوہی ان کی عزت کرتے تھے، ان سے عقیدت رکھتے تھے ہم عمری کی وغیرہ کے اور دوستی کے باوجود، اور حضرت نانوتوی بھی انہی کے ایج گروپ کے تھے، لیکن ان کا درجہ جیسے ولایت میں، بزرگی میں، ان سب میں بہت آگے تھا اپنے ساتھیوں سے۔ اور ایسا تقویٰ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جو آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا وہ ان کے عمل میں تھا۔ تو اس طرح کے، جیسے ان سے کسی نے کہہ دیا مولانا گنگوہی سے کہ مولانا مظفر کہہ رہے تھے کہ رشید احمد بہت اچھے آدمی ہیں، تو حضرت بھی بہت خوش ہوئے۔ تو اس کے بعد جب ملاقات ہوئی تو حضرت گنگوہی نے ایسی جیسے خوش طبعی میں برابر کے دوستوں سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ نے عجیب بڑی فیاضی دکھائی۔ ان کا کیا فیاضی کہنے، آپ نے کہا رشید احمد بہت اچھا آدمی۔ ان کا میں نے بہت نہیں کہا تھا، سیریس ہو گئے ایک دم، میں نے کہا تھا رشید احمد اچھے آدمی ہیں، بہت نہیں کہا تھا۔ اب وہ ایک دم تو اس طرح مطلب بہت زیادہ ان کے واقعات ہیں، لیکن یہ جو واقعہ ہے وہ ان احتیاطوں اور زہد وغیرہ کے سر کا تاج ہے کہ بڑا آدمی حقیقت میں کیا ہوتا ہے۔ سیدنا ابو بکر کا انکسار دیکھنا ہو تو اس کے یہ مظہر ہیں۔ تو یہ بس اللہ کرے کہ ہمیں جو ہے نا اس طرح کی مذہبی قیادت، اس طرح کے علماء میسر آئیں تاکہ ہم اللہ کی خوشنودی تک پہنچانے والی جو ہے وہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کے لائق ہو جائیں، ورنہ تو حالات بہت سنگین ہیں۔